بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شمر ذی الجوشن کی آمد۔ عمر بن سعد حکومت کی طمع میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن تلوار اٹھانے کی ہمت نہ پڑتی تھی اور اس امید پر جنگ کو ٹال رہا تھا کہ شاید مصالحت کی کوئی صورت نکل آئے۔ ابن زیاد کو اس کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے شمر ذی الجوشن کو بھیجا اور عمر بن سعد کو لکھ بھیجا کہ میں نے تم کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیر خواہی اور ان کو بچانے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ میرا حکم پہنچتے ہی ان سے بیعت لے کر ان کو میرے پاس بھیج دو۔ اگر تم سے یہ کام نہیں ہو سکتا تو فوج ذی الجوشن کے حوالے کر دو۔ ابن سعد پر یہ حکم بہت گراں گزرا، لیکن رے کی حکومت کا چھوڑنا اس سے زیادہ دشوار تھا، اس لیے بادل نخواستہ اس کی تعمیل کے لیے تیار ہو گیا اور محرم کی 9ویں تاریخ کو خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر ان سے آخری گفتگو کی، لیکن مصالحت کی کوئی صورت تھی ہی نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہیں کر سکتے تھے اور شام کی حکومت بغیر بیعت لیے ہوئے ان کو چھوڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے آخر گفتگو بھی ناکام رہی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، لوگو، موعودہ وقت آ پہنچا، اس لیے میں تم کو بخوشی واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ میرے اہل بیت کو ساتھ لے کر لوٹ جاؤ۔ عوام کی بھیڑ پہلے ہی سے چھوٹ چکی تھی، صرف خواص اور اعزا باقی رہ گئے تھے۔ ان کی واپسی کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ اس کے جواب میں سب نے جانساری کا اظہار کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے خیموں کی حفاظت کے انتظامات کر کے صبح کو 72 جانساروں کی مختصر فوج مرتب کی۔ میمنہ پر زبیر بن قیس کو، مصرع پر حبیب بن مطہر کو متعین کیا اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم حرمت فرمایا اور آغاز جنگ سے پہلے بارگاہ ایزدی میں دعا کی، خدایا تو ہر تکلیف میں میرا بھروسہ اور ہر تکلیف میں سہارا ہے۔ مجھ پر جو وقت آئے اس میں تو ہی میرا پشت پناہ تھا۔ غم و اندوہ میں دل کمزور پڑ جاتا ہے، کامیابی کی تدبیریں کم ہو جاتی ہیں اور رہائی کی صورتیں گھٹ جاتی ہیں، دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن شماتت کرتے ہیں۔ میں نے ایسے نازک وقتوں میں سب کو چھوڑ کر تیری طرف رجوع کیا، تجھی سے اس کی شکایت کی ہے۔ تو نے مصائب کے بادل چھانٹ دیے اور ان کے مقابلہ میں میرا سہارا بنا۔ تو ہی ہر نعمت کا ولی ہے، ہر بلائی کا مالک اور ہر آرزو اور تمنا کا منتہی ہے۔
اس دعا کے بعد اتمام حجت کے لیے دشمنوں کو مخاطب کر کے تقریر فرمائی۔ اس میں آپ نے اپنی شخصیت بتائی اور آپ نے آنے کے اسباب بیان کر کے واپسی کی اجازت چاہی، لیکن اب اس کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ جواب ملا کہ آپ نے ابن غم کی بیعت کر لو، وہ تمہاری ہر خواہش پوری کر دیں گے اور تمہارے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک نہ ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں ذلیل کی طرح یزید کی بیعت کر کے غلام کی طرح اس کی خلافت تسلیم نہ کروں گا۔ آپ کے بعد آپ کے جانساروں نے تقریریں کیں، لیکن عراقی فوج پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ البتہ حرب بن یزید تمیمی عراقیوں کا ساتھ چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہو گئے۔ جنگ و شہادت اور جنگ شروع ہو گئی۔ پہلے ایک ایک آدمی میدان میں آیا اور حسینی فوج کے چند آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں کی قوت میں کوئی تناسب نہ تھا۔ ایک طرف 4000 مسلح سپاہ تھی، دوسری طرف کل 72 آدمی۔ تاہم یہ مٹھی بھر آدمی بڑی شجاعت سے لڑے۔ دوپہر تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے آدمی کام آ گئے۔ ان کے بعد باری باری سے حضرت علی اکبر، عبداللہ بن مسلم، جعفر طیار کے پوتے عدی، عقیل کے فرزند عبد الرحمن، ان کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے قاسم اور ابو بکر وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میدان میں آئے اور شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ عراقیوں نے ہر طرف سے یورش کر دی۔ آپ کے بھائی عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان آپ کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور چاروں نے شہادت حاصل کی۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خستہ اور نڈال ہو چکے تھے۔ پیاس کا غلبہ تھا۔ فرات کی طرف بڑے پانی لے کر پینا چاہتے تھے کہ حسین بن نمیر نے تیر چلایا، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ آپ فرات سے لوٹ آئے۔ اب آپ میں کوئی سکت باقی نہ تھی۔ عراقیوں نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ زرہ بن شریک تمیمی نے ہاتھ اور گردن پر وار کیے۔ سنان بن انس نے تیر چلایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ آپ کے گرنے کے بعد سنان بن انس نے سر اقدس تن سے جدا کر دیا۔ یہ حادثہ عظمی 10 محرم 61 ہجری مطابق ستمبر 681 عیسوی میں پیش آیا۔ اس معرکہ میں 72 آدمی شریک ہوئے، جن میں 20 خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ شہادت کے دوسرے دن غازریہ والوں نے شہداء کی لاشیں دفن کیں۔ حضرت
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک بغیر سر کے دفن کیا گیا۔ سر ابن زیاد کے ملاحظہ کے لیے کوفہ بھیج دیا گیا۔ اہل بیت کا سفر شام اور یزید کا تاثر۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کا قافلہ ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیجا گیا۔ اس نے معائنہ کے بعد شام بھجوا دیا۔ یہ حادثہ عظمی یزید کی لا علمی میں اور بغیر اس کے حکم کے پیش آیا تھا، کیونکہ اس نے صرف بیعت لینے کا حکم دیا تھا، لڑنے کی اجازت نہ دی تھی۔ اس لیے جب اس کو اس حادثہ کی اطلاع دی گئی تو اس کے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا، اگر تم لوگ حسین کو قتل نہ کرتے تو میں تم سے زیادہ خوش ہوتا۔ ابن سیمیہ پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں موجود ہوتا تو اللہ کی قسم حسین کو معاف کر دیتا، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس کے بعد جب اہل بیت کا قافلہ شام پہنچا تو یزید ان کی حالت دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور ان سے کہا، اللہ ابن مرجانہ کا برا کرے، اگر اس کے اور تمہارے درمیان قرابت ہوتی تو وہ تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا اور اس طرح تم کو نہ بھیجتا۔ فاطمہ بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جب ہم لوگ یزید کے سامنے پیش کیے گئے تو ہماری حالت دیکھ کر اس پر رقت طاری ہو گئی، ہمارے ساتھ بڑی نرمی اور ملاطافت سے پیش آیا اور ہمارے متعلق مناسب احکام دیے۔